بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، جو میں خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے، ساری دنیا کے لیے، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے، بھارت کے لیے، یا صرف اردو بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے، ہر ممالک کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، جاپان ہو، جرمنی ہو، ہر ایک کے لیے بہت بڑی نیوز ہے۔ جی، جو میں آپ کو نیوز دینے جا رہی ہوں، جو اسی طرح کی نیوز جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ اس طرح کی نیوز دی تھی تقریباً 1969 میں۔ ان کا دعویٰ تھا، ان کا کہنا تھا کہ نیل آرمسٹرانگ جو ہے وہ انہوں نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ ناظرین، انہوں نے جو تصاویر بھی جاری کی، اور تب جو کہ ہم جو ہے وہ ہمارا شاید بچپن ہی تھا، یا شاید ہم تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب جو ہے وہ امریکہ نے کارنامہ سر انجام دیا، اور تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ جو شیئر کی گئیں کہ امریکہ نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھ لیا ہے، نیل آرمسٹرانگ کا انہوں نے نام لیا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں نے بھی اس بات پہ یقین کر لیا۔ تو آگے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے، کچھ ایسے جو ہیں وہ کافی لوگوں نے اس چیز کا انکار بھی کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح کا جو ہے وہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان چاند کی سرزمین پر قدم رکھ لیا ہے اور باقاعدہ جھنڈا بھی لہرایا گیا تھا، تو ناظرین اسی طرح کا جو دن ہے وہ اب دوبارہ آیا ہے، لیکن امریکہ سے نہیں، چائنا سے۔ جی، چائنا نے چاند کی سرزمین پر اپنا ایک مشن پہنچا دیا ہے۔ یہ کوئی عام مشن نہیں ہے، یہ اس طرح کا مشن ہے جو کہ آج تک اور کسی ممالک نے نہیں کیا۔ چاہے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو کس قدر ترقی یافتہ ملک ہے اور جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سپر پاور ہے وہ، لیکن ایسا کارنامہ ان لوگوں نے بھی نہیں سر انجام دیا، نہ روس نے، نہ جاپان نے، نہ امریکہ نے۔ تو یہ جو ہے وہ کارنامہ یہ چائنا نے سر انجام دیا ہے۔ ناظرین، پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ جو ہے وہ یہ سنتے آ رہے تھے کہ چاند کے مشن پر جو ہے کام ہو رہا ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس پر سیمپل لانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، چاند پر جو بھی ذرات وغیرہ موجود ہیں، پارٹیکلز موجود ہیں، وہ سیمپل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، چاند کے مشن پر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک چاند پر کوئی نہیں گیا تھا۔ تو ہم لوگ یہ خبریں جو سنتے رہتے ہیں اس حوالے سے، تو جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے بھی جو بہت ٹرائی کی، بہت کوشش کی چاند پر قدم رکھنے کی، اور انہوں نے بڑے ہی زیادہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایسا کر لیں گے، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ایک چھوٹی سی بات کو جو ہے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے جو صحافی ہیں، ان کا جو میڈیا ہے، ان کی نیچر سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جو آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ہے وہ یہ ایک ایسا مشن ہے جو چائنا نے سٹارٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے اور کسی ملک نے ایسا نہیں کیا۔ جی ناظرین، تو جو چین نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو اس کا مشن ہے، اس کا بیسیکل جو نام ہے وہ ہے چینگ 4 اور چینگ 5 کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ چینگ 5 کے نام سے جو ہے ان کا ایک مشن ہے جو کہ انہوں نے بہت زیادہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں اب تک کسی ممالک نے ایسا کارنامہ نہیں سر انجام دیا۔ جی ناظرین، تو چین نے کیا کیا ہے کہ چین نے جو ہے وہ ایک مشین بنائی ہے، اس مشین کو اس نے چاند پر اتارا، ایک خلائی مشین ہے، اور اس خلائی مشین کا نام ہے چینگ 5 اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو مشین ہے اس کو چاند پر انہوں نے اتارا تقریباً 1 دسمبر کو انہوں نے تقریباً چاند سے 2 میٹر دور انہوں نے اپنا جو ہے وہ انجن، جو کہ وہاں پر جو مشین بھیجی تھی اور جو اس مشین کا انجن تھا، اس کو چاند سے 2 میٹر دور انہوں نے انجن کو بند کیا، اور یہ سموتھلی چاند کی سرزمین پر لینڈ کیا۔ اور جو چاند کی جو کشش ثقل ہے، جو اس کی گریوٹی ہے، فورس آف گریوٹی ہے، یعنی کہ جو ہم فوراً جمپ کرتے ہیں نا، جو زمین پر نیچے گرتے ہیں، تو اس کی جو فورس آف گریوٹی یعنی کھینچنے کی صلاحیت، جیسے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز جو پھینکتے ہیں تو وہ نیچے زمین پر گرتی ہے، تو وہ ہے فورس آف گریوٹی۔ تو وہ جو فورس آف گریوٹی ہے، وہ چاند پر جو یہ فورس ہے وہ 6 گنا کم ہوتی ہے، زمین سے 6 گنا کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک پینسل کو جو ہے وہ نیچے پھینکتے ہیں تو جتنا ٹائم جو ہے وہ زمین پہ فوراً گر جاتی ہے نا، اگر آپ کوئی پینسل کچھ بھی جو ہے وہ زمین پر پھینکتے تو فوراً نیچے گر جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو چاند کی سطح پر جو ہے اسی طرح اچھالیں اور پھینکیں تو وہ 6 گنا کم جو ہے وہ اسپیڈ سے نیچے گرے گی۔ تو ناظرین، انہوں نے اسی طرح کیا
تو انہوں نے جو انجن بند کر دیا اس مشین کا. مشین جو ہے وہ چاند پر اتری، جو کہ جدید ترین مشین ہے اب تک کی. اب تک کسی بھی ممالک نے اس طرح کی مشین نہیں بنائی. اس مشین نے جو ہے وہ 48 گھنٹے چاند پر گزارے. اس کے مختلف حصوں نے جو ہے وہ نکل کر کام کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ مختلف کیمراز تھے جو کہ ویڈیو بنا رہے تھے، تصویر بنا رہے تھے، جو کہ فلما رہے تھے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ ایسے انہوں نے کیمراز لگائے ہیں جو باقاعدہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور تصاویر بھی بنا رہے ہیں. کمال کی اچیومنٹ تھی. تو انہوں نے جو اس کے مختلف پارٹس وغیرہ نکلے، انہوں نے تصویر بھی بنائی اور ویڈیو بھی بنائی. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا حصہ نکلا، اور جو اس کے اندر ایک خاص قسم کا حصہ نکلا اس کے اوپر چائنا نے اپنے ملک کا جھنڈا بنایا ہوا تھا، جو ان کا سرخ رنگ کا جھنڈا ہے. تو جی جو ان کا سرخ رنگ کا جھنڈا ہے وہ چاند کی زمین پر انہوں نے اتار دیا. تو یہ جو جھنڈے کی کہانی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ بھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی. اس سے پہلے ناظرین روس نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کا جو ہے وہ جھنڈا چاند کی زمین پر اتارا تھا. وہ ایک فٹ بال کی شکل میں تھا، کچھ اس طرح کا ہی تھا، کچھ اس طرح کی مشین تھی. تو انہوں نے بھی وہ اس طرح چائنا کی طرح اس طرح اتارنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے یہ اپنا جھنڈا جو ہے وہ فلیگ جو ہے وہ چاند کی سطح پر اتار دیا. لیکن جو ہے وہ بعد میں یہ تباہ ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان نہیں بچا تھا، اور جو اس کے کلرز تھے وہ سارے کے سارے ڈسٹروائے ہو گئے تھے، ڈیمیج ہو گئے تھے. کیونکہ وہاں جو ہے وہ ریڈیشن چاند پر بہت زیادہ ہے. وہاں پر ایٹماسفیئر ایسا نہیں ہے جیسا کہ زمین پر ہے، تو زمین سے بہت ڈفرینٹ ایٹماسفیئر ہے. تو بعد میں جو انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا لگایا تھا وہ سارا تباہ ہو گیا تھا، ڈسٹروائے ہو گیا تھا. تو اب تک جو ہے وہ 6 جھنڈے چاند کی سطح پر لگائے گئے ہیں. جو چائنا نے لگایا ہے وہ 6 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے 5 لگائے گئے تھے، اور وہ پانچوں کے پانچوں جو لگائے گئے تھے وہ ڈسٹروائے ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. جی کیونکہ ان کا جو رنگ تھا وہ اڑ جاتا تھا چاند کی سطح پر جا کے، کیونکہ وہاں پر ایٹماسفیئر ہی ایسا تھا. تو جو چین نے جو جھنڈا پہنچایا وہاں پر وہ صرف 12 گرام کا ہے. ناظرین سوچے، صرف اور صرف 12 گرام کا جھنڈا. انہوں نے ایسے فیبرکس یوز کیے ہیں، ایسا مٹیریل یوز کیا ہے جس پر ریڈیشن کا اثر نہیں ہو رہا. یعنی کہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت ریسرچ کے بعد اس کو بنایا انہوں نے. اور یعنی کہ انہوں نے اس طرح اس کو ڈیزائن کیا کہ چاند کی سطح پر جا کر اس کی ریڈیشن اس پہ اثر انداز نہ ہو، اس کا رنگ خراب نہ ہو. تو چین کے مطابق یہ سرخ رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ اب سینکڑوں سال تک ایسے ہی چاند کی سرزمین پر رہے گا. جی یہ ایک حصہ تھا ناظرین. دوسرا، یہ جو مشین نے 48 گھنٹے وہاں پر گزارے اور جو تصاویر لی، جو ویڈیوز بنائی، ایسا کام نہ تو روس نے کیا نہ امریکہ نے کیا. جو ہوتا تھا نا کہ روس اور امریکہ کی ایک ریس چل رہی تھی کہ کون آگے زیادہ جا رہا، کون زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، کون سپر پاور ہے. تو یہ اس سے ہٹ کر تھا. تو جو اب تک جتنے بھی سیمپل چاند سے آئے ہیں ان کا تقریباً 400 گرام جو ہے وہ ان کا وزن رہا، یعنی 400 گرام سیمپل جو ہے وہ زمین پر پہنچے ہیں. لیکن یہ جو مشن چین نے شروع کیا ہے، جو چائنا نے شروع کیا ہے، یہ تقریباً جو لے کر آ رہا ہے یہ 2 کلو گرام سیمپل زمین پر لا رہا ہے. ناظرین 2 کلو گرام سیمپل، اب سوچیے 2 کلو گرام، 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں. تو یہ 2 کلو گرام لا رہا ہے. اور آپ یہ چیز پہلے دیکھیں کہ انہوں نے جھنڈے کا سائز کتنا کم رکھا ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ اتنا کم اس کا سائز کہ اگر آپ جو پین اگر اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو اس کا سائز بھی جھنڈے سے زیادہ ہے. تو یعنی یہ ایک پین کے سائز سے بھی کم سائز رکھا ہوا ہے انہوں نے جھنڈے کا، صرف 12 گرام. اگر 1 کلو گرام میں دیکھیں 1000 گرام ہوتے ہیں، تو کہاں 1000 گرام اور کہاں 12 گرام. تو یہ ایک چین کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور انہوں نے پورے اس کام کو جو 1 سال لگایا. تو جو اس مشین کے اندر ایک خاص حصہ تھا وہ جو یہ کام کر رہا تھا. تو چین نے اس کو جو ہے بہت ہلکا بنایا، اور یہ جو سارا تھا اس کا پروسیس جو خاص قسم کے فیبرکس اور میٹیریل سے جو ہے وہ انہوں نے تیار کیا ہے. اور اس کو انہوں نے تقریباً اس کو بنانے میں، صرف جھنڈے کو بنانے میں انہوں نے 1 سال لگایا. اور اس کا جو ہے وہ جو سیمپل یہ زمین پر لا رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو اب تک آئے ہیں وہ 400 گرام کے سیمپل زمین پر اترے ہیں، 400 گرام کے. لیکن جو چین لا رہا ہے وہ 2 کلو گرام لا رہا ہے، یعنی یہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہے.
اور چین نے جو ہے وہ یہ جو مشین ہے اس کو بہت زیادہ ہلکا بنایا، بہت لائٹ بنایا، وہ 1 کلو گرام کے وزن کا تھا۔ اور ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری زمین پر ارتھ پر ایٹماسفیئر بہت زیادہ، یہاں اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گرمیوں میں تو لوگ مرنے والے ہو جاتے ہیں گرمی سے، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو آپ چاند کی سرزمین پر دیکھیں کہ 150 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر اور پھر -150 ڈگری سینٹی گریڈ، اتنا زیادہ، اور پھر مائنس میں بھی اتنا زیادہ۔ تو چین نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ یہ ٹیمپریچر سہنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ان کی مشین اور ان کا جو فلیگ ہے، اس طرح کا فیبرک، اس طرح کا مٹیریل یوز کیا ہے۔ تو وہاں پر باقاعدہ انہوں نے ایک بلاسٹ بھی کیا، اور بلاسٹ بھی کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دسمبر کے مڈ تک یہ سیمپل منگولیا میں اتریں گے، یعنی کہ جو نارتھ چائنا کی طرف ہے، یہ سیمپل منگولیا کی طرف اتریں گے۔ ناظرین اس سے پہلے کسی بھی ملک کے پاس جو وہ اس طرح کے سیمپل نہیں آئے، نہ کسی نے بنائے، نہ روس نے، نہ امریکہ نے۔ اب تک ناظرین جو ٹوٹل انسان جو ہے وہ جنہوں نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، جو کہ امریکہ نے ہی کلیم کیا ہے یا پھر روس نے کہ انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 12 انسان ہیں جو کہ اب تک اترے 12 انسان۔ جو پہلا انسان تھا وہ 1969 میں اترا، اور جو آخری انسان تھا وہ اپولو 1972 میں، یعنی کہ اس کے 3 سال بعد۔ اور ناظرین پچھلے 48 سالوں میں کوئی بھی چاند کی سرزمین پر نہیں اترا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا، کہ اگر آپ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، تو جب ہم نے جو ہے وہ ہمارے بچپن سے بھی پہلے کی بات ہے یہ، تو تب ان کے پاس اگر اتنی ٹیکنالوجی تھی، تو اب تو اتنا زیادہ جدید امریکہ بن گیا، سپر پاور ہے، تو اب ان کے پاس اور زیادہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تھی نا، تو وہ 48 سالوں میں کیوں نہیں چاند پر گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ویسے یہ بہت عجیب بات بھی ہے، نہ جرمنی، نہ روس، نہ انڈیا، نہ کوئی اور ملک، اور کسی نے کلیم نہیں کیا، صرف امریکہ نے کہا اور یا پھر روس نے کہ چاند کی سرزمین پر قدم رکھا گیا ہے جی۔ اور امریکہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، ناظرین اس پر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے، وہ اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو امریکہ نے تصاویر لگائی تھیں، جو ہمیں دکھائی گئیں کہ چاند کی سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے جی، جو آپ تصویر دیکھیں اس میں جو نیل آرمسٹرانگ اگر کھڑے ہیں وہاں پر، تو جو بیک گراؤنڈ میں ہے ستارے، وہ کہاں ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں ستارے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، اور چاند کے پاس ستارے نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جدید جو تصویر چائنا نے بھیجی ہے نا، اس میں باقاعدہ بیک گراؤنڈ میں ستارے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے جھنڈا وہاں پر لگایا ہے، جو انہوں نے جھنڈا جو ہے وہ وہاں پر لہرا رہے ہیں، تو چاند کے اوپر تو کوئی بھی ہوا وغیرہ نہیں ہے، تو وہ کیسے وہاں پر اٹکا ہوا ہے، کیسے انہوں نے لگا دیا؟ کہا جاتا ہے چاند کی سطح پر جائیں تو وہ جو انسان اڑنے لگ پڑتے ہیں، بہت جو وزن ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو تصویر نیل آرمسٹرانگ کی ہے، تو یہاں پر ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جو ہے لائٹ پڑ رہی ہے، ادھر سے ادھر سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے۔ تو چاند کے پاس اگر کس لائٹ آنے کا سورس ہے تو وہ صرف سورج ہے، وہ صرف ایک ڈائریکشن سے لائٹ آنی تھی، تو آپ کس طرح ڈفرینٹ ڈائریکشن سے جو ہے وہ لائٹ دکھا رہے ہیں؟ یہ بات ہوگی۔ اور انہوں نے جو باقاعدہ ایک سی کا بھی نشان دکھایا تھا کہ یہ سی کا نشان ملا ہے، تو اور باقاعدہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل یہ نا اسٹوڈیو میں تیار کیا ہوا ایک پروسیس ہے سارا، جو کہ دکھایا جا رہا ہے، اور مختلف جگہ پر جو ہے وہ سائے بنے ہوئے تھے، شیڈوز تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر اور بھی زیادہ لوگ تھے؟ صرف نیل آرمسٹرانگ گئے تھے نا، تو وہاں پر کیمرہ جو ان کا لگا ہوا تھا وہ نیچے سے کیسے ان کو دکھا رہا تھا سارا کچھ، اور شیڈوز کیسے آ گئے؟ ناظرین تو پھر یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ خیر، تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ شاید وہ ریس چل رہی تھی امریکہ کی اور روس کی کہ کون زیادہ سپر پاور ہے، کون زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو اسی دور میں شاید انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ان کی گورنمنٹ نے ایسا دعوے شاید کر دی ہوں۔ خیر، لیکن چین نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، چین نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ، اور چین یہ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ سپر پاور بننے کے قابل ہے، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دسمبر کے مڈ تک یہ سیمپل جو ہے وہ باقاعدہ منگولیا میں اتر آئیں گے۔ تو جو لوگ سائنس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو جو کافی انٹرسٹنگ رہی ہوگی۔ تو ناظرین چین جو ایکچولی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور بننے کے قابل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ناظرین ہوپ سو جس کو انٹرسٹ ہوگا
اس طرح کی ساری جو ہے وہ سائنس میں اور انٹرسٹ ہوگا اس کو، جو ہے وہ کہتے ہیں نا سولر سسٹم، چاند، نظام شمسی، اس طرح کی چیزوں میں، تو اس کے لیے ویڈیو جو ہے وہ لازمی کارآمد رہی ہوگی، تو لازمی اس کو جو ہے وہ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔